بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی بھی چیز کے معاملے میں اور علم کے معاملے میں خاص طور پر وہ وحی الہی کو آخری اور حتمی اتھارٹی قرار دیتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے یہی ایک مسلمان کا ایمان بھی ہونا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے المنقذ من الضلال، بہت مایہ ناز کتاب ہے۔ اس کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علوم کی تقسیم کاری کی، اس کے اندر علم ریاضی کا تعارف کروایا، اور علم ریاضی کا تعارف کرواتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا علم ہے کہ دین کا اس کی نفی اور اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ 20 جگہ پر استعمال ہوتا ہے، اس کے جو براہین ہوتے ہیں بڑے قطعی ہوتے ہیں، لہٰذا اس کا انکار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی اسی اپنی کتاب المنقذ من الضلال میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے منطق کا تعارف کروایا، تو منطق کا تعارف کرواتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ علم بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طرح سے دلیل قائم کی جاتی ہے، کس طرح سے برہان کے مقدمات ترتیب دیے جاتے ہیں، کس طرح سے تعریفات کی جاتی ہیں، تو دین کے نفی اور اس بات میں اس کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ منطق، ریاضی جو کہ خالصتاً عقلی علوم ہیں ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور وہ دراصل ان کا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہاں پر موقف یہ ہوتا ہے کہ وہ فلسفہ یا وہ منطق کی آراء کہ جو اسلام کے خلاف ہیں، ایمان کے خلاف ہیں، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کا رد کرتے ہیں اور آپ اس کے مخالف ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہت مایہ ناز تصنیف تحفۃ الفلاسفہ، امام غزالی نے جب اس کو تحریر کیا تو اس کے کچھ ابتدائی مقدمات لکھے۔ تحفۃ الفلاسفہ کے اندر امام غزالی فرماتے ہیں کہ فلسفے کا بعض حصہ وہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی تصدیق اور ان پر ایمان لانے کے لیے اس فلسفے کا انکار کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، بلکہ وہ فلسفہ بڑے کام کی چیز ہے اور ہمیں وہاں پر بہت ساری چیزوں میں کام آتا ہے۔ اور پھر آپ نے اس کی دلیل بھی دی اور مثال بھی تھی کہ جس طرح سے سورج گہن وغیرہ ہے یا چاند گہن ہے، تو اس کے جو قواعد ہیں تو امام غزالی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں اس سے پتہ چلتے ہیں، فلسفے سائنس سے پتہ چلتے ہیں، تو اس کو ماننے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ساری آراء اور افکار کا جائزہ لینے کے بعد ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ امام غزالی عقل کے خلاف نہیں ہے بلکہ عقل پرستی کے خلاف ہیں۔ وہ فلاسفہ کے ان نظریات کا رد کرتے ہیں کہ جو براہ راست قدغن لگاتے ہیں اسلامی عقائد و نظریات پر، اور یہی امام غزالی کا طریقہ کار ہے۔